آج میں آپ کے سامنے یونٹ 5 سے داستان سے متعلق کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام ممکنہ جو سوالات ہو سکتے ہیں یونٹ 5 میں داستان سے متعلق وہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے سبرس، جو کہ ملا وجہی نے کس کی فرمائش پر اور کب لکھی؟ تو سبرس ملا وجہی نے 1635 میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ اردو کی پہلی نثری داستان سبرس ہے۔ اس کے علاوہ یہ خالص تمثیلی داستان بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلی خالص تمثیلی داستان بھی ہے۔ ملا وجہی کس کے درباری شاعر تھے؟ تو ملا وجہی قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ وجہی نے کس مثنوی میں خود کو بطور تعلی طوطئ ہندوستان کہا ہے؟ تو وجہی نے قطب مشتری میں خود کو بطور تعلی طوطئ ہندوستان کہا ہے۔ داستان سبرس کا ماخذ کیا ہے؟ تو اول تو وجہی نے سبرس کے ماخذ کا کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے موجد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن مولوی عبدالحق نے سبرس کا ماخذ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری کے فارسی مثنوی دستور عشاق کا خلاصہ قصہ حسن و دل کو سبرس کا ماخذ قرار دیا ہے، جبکہ عزیز احمد نے دستور عشاق کو اور قصہ حسن و دل دونوں کو سبرس کا ماخذ قرار دیا ہے۔ وجہی نے اس قصہ یعنی سبرس کو اور کیا نام دیا؟ تو وجہی نے سبرس کو گنج العرش، بحر المعانی اور وحی الالہام کا نام دیا ہے۔ سبرس کب شائع ہوئی؟ تو ملا وجہی کی داستان سبرس 1932 میں مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو سے شائع کی۔ سبرس میں کل کتنے کردار ہیں؟ تو ملا وجہی کی داستان سبرس میں 76 کردار ہیں۔ کس رسالہ میں عبدالحق نے 1924 میں سبرس پر تفصیلی مضمون لکھا اور اس کے اشاعت کا منصوبہ بنایا؟ تو رسالہ اردو میں عبدالحق نے 1924 میں سبرس پر ایک مضمون لکھا اور اس کے اشاعت کا منصوبہ بنایا۔ سبرس کے کردار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عقل جو ہے یہ کہ ملک سستان کا بادشاہ ہے، دل شہزادہ ہے اور علاقۂ تن کا حاکم ہے اور عقل کا بیٹا ہے، نظر شہزادہ دل کا دوست ہے، عشق شہر دیدار کا سلطان ہے، حسن سلطان عشق کی بیٹی ہے، ناموس عافیت نامی شہر کا بادشاہ ہے، زرق یہ ایک بوڑھا ہے جو زہد پہاڑ پر رہتا ہے، ہمت قلعہ ہدایت کا حاکم، رقیب سلطان عشق کا غلام ہے اور مقام سنگسار کا نگراں ہے، قامت ہمت کا بھائی ہے اور رقیب کے شہر سنگسار میں رہتا ہے، زلف شہزادی حسن کی سہیلی، غمزہ شہنشاہ عشق کا سپاہی اور نظر کا بچپن کا بچھڑا ہوا بھائی، خیال شہزادی حسن کا غلام، وہم بادشاہ عقل کا وزیر، توبہ زہد پہاڑ پر رہنے والا زرق کا بیٹا ہے، صبر بادشاہ عقل کا سپہ سالار، مہر شہنشاہ عشق کا کمانڈر، خال شہزادی حسن کا غلام، ہلال کمانڈر حسن کی ہمزاد کا ایک خوخار ماہر جنگ، وفا یہ سپہ سالار مہر کی بیٹی اور حسن کی سہیلی اور مددگار بھی ہے، غیر رقیب کی بیٹی، اس کے علاوہ ہجر، وصال، ناز، رخسار، قد، قامت وغیرہ اس داستان کے کردار ہیں۔ آب حیات کہاں ملتا ہے؟ اس داستان میں آب حیات کا ذکر ہے۔ اس میں آب حیات کہاں ملتا ہے؟ تو شہر دیدار کے باغ رخسار کے چشمہ دہن میں آب حیات پایا جاتا ہے۔ شہر دیدار کے باغ اور رخسار کے چشمہ دہن میں آب حیات پایا جاتا ہے۔ عشق اور عقل میں کتنے دن تک لڑائی چلتی ہے؟ تو عشق اور عقل میں 4 دن تک لڑائی چلتی ہے۔ قصہ سبرس کا 2 محور کیا ہے؟ تو قصہ سبرس کا 2 محور ہے، آب حیات کی تلاش اور مارکہ حسن و عشق۔ آب حیات کی تلاش، مارکہ حسن و عشق۔ کس نے سبرس کو تصوف کی بہترین کتاب جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا کہا ہے؟ تو نصیر الدین ہاشمی نے سبرس کو تصوف کی بہترین کتاب جو کہ فرضی قصے کے طور پر لکھا گیا کہا ہے۔
وجہی نے سبرس میں عشق پر کتنے انشائیے لکھے ہیں؟ تو ملا وجہی نے سبرس میں عشق پر 11 انشائیے لکھے ہیں۔ اب ہم کربل کتھا سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کربل کتھا فضل علی فضلی نے 1732-33 میں لکھی۔ کربل کتھا فضلی کی تبازات نہیں ہے بلکہ کمال الدین حسین ابن علی وائس کاشفی کی روضۃ الشہداء کا آزاد ترجمہ ہے۔ روضۃ الشہداء کاشفی نے عبداللہ سید مرزا کی فرمائش پر لکھی تھی۔ کربل کتھا کا ذکر سب سے پہلے مولوی کریم الدین نے کیا، جن کے پاس ایک قلمی نسخہ تھا۔ کربل کتھا درگاہ قدم شریف یعنی دلی میں لکھی گئی۔ کربل کتھا دہلی زبان کی اولین مترجم کتاب ہے۔ کربل کتھا پر نظر ثانی فضلی نے 1748-49 میں احمد شاہ کے عہد میں کیا۔ کربل کتھا کو سب سے پہلے خواجہ احمد فاروقی نے مرتب کر کے شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے 1961 میں شائع کیا۔ کربل کتھا کو جدید ترتیب و تدوین کے اصولوں کے تحت مالک رام اور مختار الدین نے مرتب کر کے 1965 میں ادارہ تحقیقات اردو پٹنہ سے شائع کرایا۔ خواجہ احمد فاروقی نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ فضلی کی کربل کتھا میں ایک مقدمہ، 12 مجلس اور ایک خاتمہ ہے۔ کربل کتھا کا خاتمہ 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ کربل کتھا کی پہلی مجلس کے شروع میں ایک عربی خطبہ اور اس کے بعد محتشم کی فارسی مرثیے کا بند اول ہے۔ فضلی نے کربل کتھا 22-23 سال کی عمر میں تحریر کی تھی۔ فضلی نے جب کربل کتھا پر نظر ثانی کی تو احمد شاہ کا بھی ذکر کیا۔ کربل کتھا فضلی نے نواب شرف علی خان کی فرمائش پر لکھی۔ فضلی کی کربل کتھا کا نام مولوی کریم الدین نے 10 مجلس بتایا ہے، جو کہ غلط ہے کیونکہ اس میں 12 مجلسیں ہیں۔ پہلی مجلس ہے وصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مجلس ہے وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری ہے شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھی ہے شہادت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں ہے شہادت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، چھٹویں ہے شہادت فرزندان مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ساتویں ہے احوال شہادت کربلا، آٹھویں ہے شہادت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نویں ہے شہادت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، 10ویں ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، 11ویں ہے شہادت حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، اور 12ویں ہے آخری مجلس شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد ہم رانی کیچکی کی کہانی سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سید انشاء اللہ خان انشا نے 1752 کو مرشد آباد میں پیدا ہوئے اور 1817 کو وفات ہوئی۔ والد کا نام انشاء اللہ کے والد کا نام ماشاء اللہ خان تھا، تخلص مصدر تھا۔ انشا کی ادبی چشمک مصحفی سے تھی اور مرزا عظیم بیگ سے تھی۔ انشا کی سعادت علی خان اور رنگین سے دوستی تھی۔ انشا آصف الدولہ کے دور میں لکھنؤ آئے۔ انشا کا دیوان 16 برس کی عمر میں مکمل ہو چکا تھا۔ اردو کے ریختی گو شعراء میں انشا اور ان کے دوست رنگین کا شمار ہوتا ہے۔ انشا نے 2 شادیاں کی، پہلی عاشوری بیگم اور دوسری اچھی بیگم۔ انشا کی تصانیف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دریائے لطافت 1802 میں، یہ صرف و نحو کے قواعد پر مشتمل پہلی کتاب ہے جسے کسی اہل زبان نے لکھا ہے۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتا ترکیفی نے کیا۔ دریائے لطافت کی تصنیف میں مرزا محمد قتیل بھی ساتھ رہے۔ سلک گوہر یہ 36 صفحات پر مشتمل مختصر داستان ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی بھی حرف نقطے والا نہیں ہے، سب غیر منقوطہ ہیں۔ لطائف سعادت نواب سعادت علی خان کی دربار کے لطیف واقعات کا اس میں بیان ہے۔ ترکی روزنامچہ اس میں انشا کے 1 ماہ 6 دن کے اور رات کے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ شعری تصانیف میں کلیات، دیوان ریختی، دیوان بے نقطہ اور قصائد اور رباعیات موجود ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی 1803 میں لکھی گئی، جبکہ امتیاز علی عرشی کے مطابق 1808 میں لکھی گئی۔ 1933 میں مولوی عبدالحق نے رانی کیتکی کی کہانی کو شائع کیا۔ انشا نے یہ کہانی محض زبان دانی کی مظاہرے کے لیے تخلیق کی۔
پوری داستان خالص ہندی زبان میں لکھی گئی۔ انشا نے رانی کیتکی کی کہانی نواب صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی۔ یہ کہانی اردو کی مختصر ترین تبازات نثری داستان ہے۔ اس میں جو کردار ہیں، کنور ادے بھان ہیرو ہے، رانی کیتکی ہیروئن ہے، سورج بھان ادے بھان کا باپ ہے، رانی لکشمی باس کنور ادے بھان کی ماں ہے، چندر بھان کنور ادے بھان کا چچا ہے، راجا جگت پرکاش رانی کیتکی کا باپ ہے، کاملتا رانی کیتکی کی ماں ہے۔ تو راجا جگت پرکاش اور کاملتا یہ اس کے رانی کیتکی کے والدین ہیں۔ سورج بھان اور رانی لکشمی باس یہ ادے بھان کے والدین ہیں۔ جوگی مہندر گڑھ راجا جگت پرکاش کا گرو جس کے 9 لاکھ خطیط ہیں۔ راجا اندر جوگی مہندر گڑھ کا دوست پھول کلی مالن ہے۔ امراوت راجا اندر کی ہاتھی کا نام۔ مدن بان رانی کیتکی کی سہیلی اور داستان کا سب سے متحرک کردار ہے۔ مدن بان رانی کیتکی اور کنور ادے بھان محبت کی نشانی کے طور پر ایک دوسرے کی انگوٹھیاں بدل لیتے ہیں۔ سورج بھان راجا جگت پرکاش کے یہاں ایک برہمن کے ذریعے رشتہ بھیجتا ہے۔ راجا جگت پرکاش کا گرو کیلاش پہاڑ سے آتا ہے اور یہی گرو سورج بھان اور ادے بھان اور لکشمی باس کو ہرن بنا دیتا ہے۔ مہندر گڑھ کو رونگٹا جلا کر بلایا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کی بنیاد رکھنے والے اہم شعراء میں جرات، انشا، مصفی اور رنگین وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ جرات ان کا پورا نام یحییٰ امان قلندر بخش جرات ہے، انشا اللہ خان انشا، مصفی غلام حمدانی مصفی اور رنگین سعادت یار خان رنگین۔ اب ہم میر امن یعنی کہ باغ و بہار سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میر امن نام ہے، تخلص لطف ہے۔ بہت سے لوگ میر امان بھی کہتے ہیں اور امن تخلص بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگ میر امن نام بتاتے ہیں، امان تخلص بتاتے ہیں، تو بہت ساری ان کے بارے میں باتیں بتائی گئیں۔ میر امن 1732 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1808 میں کلکتہ میں ان کا انتقال ہوا۔ میر امن 1761 میں دہلی سے عظیم آباد آ گئے۔ میر بہادر علی حسینی نے امن کی ملاقات جان گلکرسٹ سے کرائی۔ 1801 میں میر امن فورٹ ولیم کالج سے کے ہندوستانی شعبہ میں 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر منشی مقرر ہوئے۔ 1806 میں ملازمت سے سرکدوش ہوئے۔ میر امن نے 2 کتابیں تحریر کیں اور دونوں فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے دوران ہی لکھیں۔ باغ و بہار 1802 میں، گنج خوبی بھی 1802 میں۔ گنج خوبی ملا وائز کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق موسنی کا ترجمہ ہے، لیکن UGC کے مطابق یہ انوار سہیلی کا جو کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب ہے اس کا ترجمہ UGC کے مطابق ہے۔ اب ہم اقوال دیکھ لیتے ہیں کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ سر سید احمد کا یہ قول۔ احسن فاروقی کا یہ قول ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی۔ احسن فاروقی کا یہ قول بھی ہے کہ میر امن کے ہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے۔ گیان چند چین کہتے ہیں کہ میر اگر اہل زبان ہیں تو میر امن خالق زبان۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ وقار عظیم کہتے ہیں کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان کہتے ہیں کہ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان لکھتے ہیں اور باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے۔ رشید حسن خان لکھتے ہیں کہ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے۔ باغ و بہار میر امن کی تبازات داستان نہیں ہے، تبازات تصنیف نہیں ہے، بلکہ محمد حسن عطا اللہ خان تحسین کی نو طرز مرصع جو کہ 1775 سے ماخوذ ہے، جو کہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصہ چہار درویش کو عام بول چال کی زبان میں لکھا تھا۔ میر امن کی تصنیف سے یعنی باغ و بہار نام سے ہجری سن 1217 ہجری نکلتا ہے۔ باغ و بہار کے 102 صفحے جان گلکرسٹ کے ایک انتخابی مجموعے ہندی مینول میں قصہ چہار درویش کے عنوان سے 1802 میں چھپے۔ باغ و بہار کے 102 صفحے جان گلکرسٹ کے ایک انتخابی مجموعے ہندی مینول میں قصہ چہار درویش کے عنوان سے 1802 میں چھپے تھے۔ باغ و بہار جو کتاب تھی یہ پہلی بار کتابی صورت میں 1804 میں
شائع ہوئی۔ باغ و بہار پہلی بار کتابی صورت میں 1804 میں شائع ہوئی تھی۔ باغ و بہار کے آخر میں جان پریکسٹ کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ بھی ہے۔ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں۔ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں، یہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ باغ و بہار میں کل 5 قصے ہیں، ایک آزاد بخت کا اور 4 درویشوں کا۔ اس میں ٹوٹل 5 قصے ہیں، ایک آزاد بخت کا اور 4 درویشوں کا۔ پہلا قصہ جو ہے آزاد بخت کا ہے، جو کہ روم کا بادشاہ تھا جس کا پائے تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس کے جو کردار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خیرت مند ہے، آزاد بخت کا وزیر، پہلا درویش ملک یمن سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا۔ پہلا درویش جو ہے یمن کے جو سوداگر ہیں خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ اور دوسرا درویش جو ہے ملک فارس کا شہزادہ جس کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی۔ تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا بیٹا جس کی شادی فرنگ کی ملکہ مہرنگار سے ہوئی۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا جس کی شادی پیر مرد عجمی کی بیٹی سے ہوئی جو ملک صادق کے قید میں تھی۔ اس کے علاوہ خواجہ سگ پرست جو کہ فارس کا سوداگر تھا، وزیر زادی خردمند کی بیٹی نوفل بادشاہ اور بہروز حبشی مبارک، ملک صادق، حاتم طائی، بیدار بخت، یوسف سوداگر، عینی، بہزاد خان، مہرو، بختیار مبارک وزیر زادی کی شادی خواجہ سگ پرست سے ہوئی تھی۔ باغ و بہار میں 5 قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے طویل قصہ تیسرا قصہ خواجہ سگ پرست کا ہے اور 4 درویشوں میں سب سے طویل قصہ پہلا درویش کا اور سب سے مختصر قصہ تیسرے درویش یعنی چوتھا قصہ ہے۔ آزاد بخت کے یہاں ماہرو کے بطن سے بختیار پیدا ہوتا ہے جس کی شادی جنوں کے بادشاہ شہپال کی بیٹی روشن اختر سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 اقوال باغ و بہار سے متعلق میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ فسانہ عجائب سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھوں، اردو نثر میں ان چند کتابوں مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے کہ اردو نثر کے ان چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے کہ اردو نثر کے ان چند کتابوں میں باغ و بہار کا شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ سید وقار عظیم کا یہ قول ہے کہ داستان میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کے کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ سید وقار عظیم کا یہ قول۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کا یہ قول ہے کہ باغ و بہار کے انشاء میں ایسا سوز و گداز رچ گیا ہے جو پڑھنے والے کے کلیجوں کو گرما دیتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کا یہ قول۔ مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ اب ہم فسانہ عجائب سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رجب علی بیگ سرور کا یہ داستان ہے۔ رجب علی بیگ سرور 1786 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1869 میں بنارس میں ان کا انتقال ہوا۔ والد کا نام اصغر علی بیگ تھا۔ سرور شاعری میں آغا نوازش حسین خاں کے شاگرد تھے۔ والی اودھ غازی الدین حیدر نے قتل کے الزام میں سرور کو 1824 میں لکھنؤ سے جلا وطن کیا اور سرور کانپور چلے گئے۔ نصیر الدین حیدر نے سرور کا قصور معاف کر کے انہیں لکھنؤ واپس آنے کی اجازت دی۔ سرور واجد علی شاہ کے درباری شعراء میں تھے۔ سرور 1859 میں بنارس آئے اور آخری وقت تک بنارس میں ہی رہے۔ سرور کے غالب کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ سرور نثر کے اعتبار سے دبستان لکھنؤ کے بانی ہیں۔ تصانیف اب ان کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فسانہ عجائب یہ سرور کی پہلی نثری تصنیف ہے 1824 میں۔ شغوفہ محبت یہ سرور کی دوسری داستان ہے 1856 میں۔ گلزار سرور یہ ایک تمثیلی داستان ہے جو محمد رضی تبریزی کی فارسی تصنیف حدائق العشاق کا ترجمہ ہے 1859 میں۔ شبستان سرور یہ الف لیلہ کا عام زبان میں ترجمہ ہے۔ فسانہ عبرت لکھنؤ کے آخری 4 نوابوں کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ سرور سلطانی یہ سرور کی آخری تصنیف 1874 میں۔ شرر عشق ایک مختصر رسالہ ہے۔ انشاء سرور یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ فسانہ عجائب شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان ہے۔ فسانہ عجائب کو سرور نے حکیم اسد علی کی فرمائش پر کانپور میں 1824 میں لکھا۔ فسانہ عجائب پہلی بار 1843 میں شائع ہوئی۔ فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب یعنی اور یہ ہجری سنوی 1240 میں لکھی گئی اور 1259 میں یہ شائع ہوئی ہے۔
فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کو پیش کیا گیا۔ فسانہ عجائب سرور نے میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں لکھی اور دیباچے میں میر امن کا مذاق بھی اڑایا۔ زبان و بیان کے اعتبار سے فسانہ عجائب میں نو طرز مرفع کی تقلید کی گئی ہے۔ فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تعریف اور کانپور کی مذمت کی ہے۔ فسانہ عجائب میں بادشاہ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کی مدح کی گئی ہے۔ فسانہ عجائب کو سرور نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا۔ فسانہ عجائب کے متن میں سرور 18 بار تبدیلی کر چکے تھے۔ فسانہ عجائب کے دیگر نام قصہ جان عالم اور انجمن آرا کا قصہ جان عالم اور انجمن آرا کا فسانہ عجیب اور قصہ انجمن آرا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے فسانہ عجائب کی عظمت کا راز اس کے مرصع اسلوب میں بتایا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے فسانہ عجائب کی عظمت کا راز اس کے مرصع اسلوب میں بتایا ہے۔ اب ہم کردار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جان عالم ہیرو ہے جو کہ ملک ختن کے شہر قسمت آباد کا بادشاہ کا بیٹا ہے۔ انجمن آرا ہیروئن ہے جو ملک زرنگار کی شہزادی ہے۔ فیروز بخت جان عالم کا باپ ملک ختن کا بادشاہ ہے۔ مہطلعت جان عالم کی بیوی جس سے 14 برس کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ مہرنگار داستان کا سب سے متحرک کردار ہے۔ شاہپال جادوگر ہے۔ دل آرام ملکہ مہرنگار کی کنیز ہے۔ اس کہانی میں طوطا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر زادہ، چڑی مار، خواجہ سرا محبوب علی خان، جوگی، سوداگر، دیو دیونی وغیرہ اس کے ایک اہم کردار ہیں۔ اشاعت افزا ایک باغ کا نام ہے، کوہ مطلب جہاں جوگی رہتا ہے۔ فیروز بخت کے یہاں 60 برس کی عمر میں جان عالم کی پیدائش ہوتی ہے۔ سرور راجہ ایشری پرساد نارائن سنگھ کی دعوت پر بنارس گئے۔ گلزار سرور میں غالب کی تقریض بھی شامل ہے۔ گلزار سرور جو کہ رجب علی بیگ سرور کی کتاب ہے، اس میں غالب کی تقریض شامل ہے۔ اور سرور راجہ ایشری سنگھ کی دعوت پر بنارس 1959 میں گئے تھے۔ 1859 میں 1869 میں بنارس میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ہم آخری داستان بستان خیال سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بستان خیال فارسی کی مشہور داستان ہے۔ اس کے مصنف میر محمد تقی خیال ہیں جو کہ گجرات احمد آباد کے باشندے تھے اور روزگار کی تلاش میں دلی چلے گئے تھے۔ بستان خیال محمد شاہ کے عہد میں داستان امیر حمزہ کے جواب میں لکھی گئی۔ بستان خیال 15 جلدوں میں ہے۔ میر تقی نے بستان خیال کی 2 جلدیں نواب رشید الدین خان بہادر عرف مرزا محمد علی کی فرمائش پر لکھی۔ اس کا نام فرمائش رشیدی رکھا۔ رشید الدین خان نے بڑے بھائی نواب محمد اسحاق خان نے خیال کی داستان محمد شاہ کے دربار میں پیش کی اور محمد شاہ نے خیال کو داستان مکمل کرنے کا حکم دیا اور مدد کے لیے 15 کاتب دیے۔ خیال نے ابھی مہدی نامہ اور اسماعیل نامہ کی حد تک ہی داستان مکمل کی تھی کہ محمد شاہ کا انتقال ہو گیا۔ خیال محمد شاہ کی وفات کے بعد مرشد آباد آ کر نواب سراج الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ خیال نے سراج الدولہ کے حکم پر بستان خیال کو 15 جلدوں میں مکمل کیا۔ بستان خیال نے دہلی میں لکھنا شروع کیا مگر اس کی 14 جلدیں مرشد آباد میں مکمل ہوئیں۔ 14 سال میں مکمل ہوئیں۔ بستان خیال کے آخری میں سراج الدولہ کی مدح میں ایک قطعہ ہے جس میں داستان کے اختتام کی تاریخ 1170 ہجری درج ہے۔ بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ زبدۃ الخیال کے نام سے عالم علی خان نے 1840 میں کیا تھا جو کہ 1844 میں بھاگلپور سے شائع ہوا تھا۔ لکھنؤ میں بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ مرزا محمد عسکری عرف چھوٹے آغا نے مہدی نامہ کے نام سے کیا تھا۔ مرزا محمد عسکری نے عرف چھوٹے آغا نے مہدی نامہ کے نام سے لکھنؤ میں پہلا بستان خیال کا ترجمہ کیا تھا۔ مہدی علی خان ذکی مراد آبادی نے نواب محمد سعید خان کے حکم سے بستان خیال کی چند جلدوں کا ترجمہ طلسم سعید، طلسم حیرم کدہ آصفی اور طلسم حکیم کستاز وغیرہ کے ناموں سے کیا۔ شیخ علی بخش نے طلسم بیضا، میر کاظم حسین نے خورشید نامہ کے نام سے ترجمہ کیا۔ بستان خیال کا سب سے اہم ترجمہ خواجہ امان دہلوی کا حدائق الانظار ہے جسے انہوں نے مہاراجہ الور شیودان سنگھ کی فرمائش پر کیا تھا۔ اردو میں بستان خیال 9 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اردو نثری داستان میں سب سے زیادہ فحش بیانی بستان خیال میں ہے۔
داستان میں 5 بڑے طلسم ہیں: طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت قدا آصفی، طلسم اشراق۔ 3 طلسمات یعنی طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو شہزادہ مغز الدین فتح کرتا ہے۔ طلسم حیرت قدا آصفی اور طلسم اشراق کو خورشید تاج بخش اور بدر منیر فتح کرتے ہیں۔ 5 طلسم میں سب سے دلچسپ طلسم اجرام و اجسام ہے۔ اب ہم کردار دیکھ لیتے ہیں۔ مغز الدین جو کہ ہیرو ہے، شمس تاجدار ہیروئن ہے۔ بستان خیال میں 3 بڑے شہزادے ہیں: مغز الدین، خورشید تاج بخش اور بدر منیر۔ شہزادہ مغز الدین صاحب قرآن اکبر ہے، جس پر داروغہ حکمت حکیم قسطاس کی نگاہ کرم ہے۔ شہزادہ خورشید تاج بخش صاحب قرآن اعظم ہے اور شہزادہ بدر منیر صاحب قرآن اصغر ہے۔ حکیم قسطاس الحکمت کی مدد سے مغز الدین طلسمی لوح اور خورشید نامہ پڑھتا ہے۔ جمشید خودپرست یہ داستان کا منفی کردار ہے، جو پہلے مصر کا وزیر تھا، بادشاہ کو مار کر خود بادشاہ بن گیا اور اس سے جادو میں بھی مہارت حاصل ہے۔ شہزادی نوبہار ایک پری زادی ہے جو طلسم اجرام و اجسام میں ہر جگہ چھائی رہتی ہے۔ ابو الحسن جوہر ایک ماہر عیار ہے، وہ شمس تاجدار کی جستجو میں شہزادہ مغز الدین کے ساتھ رہتا ہے اور ہر طرح کی مدد کرتا ہے۔ ابو الحسن جوہر مضحکہ خیز بات کر کے تفریح طبع کا سامان مہیا کراتا ہے۔ گلشن افروز بیگمات میں سے ہیں۔ منیر توفیق جو عیار ہے، اسے امیر حمزہ کی داستان کی عمر عیار کی نقل کہا جاتا ہے۔ منیر توفیق جو عیار ہے، اسے امیر حمزہ کی داستان کی نقل عمر عیار کی نقل کہا جاتا ہے۔ خیال میر محمد تقی، خیال کا پورا نام میر محمد تقی جعفری حسینی ہے، میر محمد تقی جعفری حسینی۔ بستان خیال کو 3 بہار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہار اول کا عنوان مہدی نامہ ہے، جو 2 جلدوں میں شامل ہے۔ اس میں ابو القاسم محمد مہدی اور سلطان مغز الدین کی داستان ہے۔ بہار دوم اس کا نام گلستان اول بھی ہے۔ اس میں مقدمہ اور 2 گلشن ہے اور یہ جلد 3 تک ہے اور اس داستان کا موضوع خلیفہ مغز الدین ہے۔ بہار سوم اس کا نام گلستان دوم بھی ہے، گلشن دوم بھی ہے اور یہ جلد 8 سے 15 جلد تک ہے۔ اس میں مغز الدین، خورشید تاج بخش، بدر منیر کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اس میں مغز الدین، خورشید تاج بخش اور بدر منیر کی داستان بیان کی گئی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے داستان سے متعلق کچھ اہم معلومات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔